یہ نکلا سما دلکش آسمان، یہ نکلا سما دلکش آسمان، ہنسی وادیاں رنگین کے کشاں، یہ کھلیانوں میں چلتی ٹھنڈی ہوا، یہ دل لباتا سا نظارہ، یہ کھیتوں کے بیچ میں کنواں، یہ لہلہاتے جھومتے خوبصورت درخت، یہ آنسو ہریالی، یہ صبح کی تازگی اور شام کی مدہوش کرتی رنگت۔ سامعین احترام، یہ تھا ہماری زمین کے ایک شاعرانہ منظر، لیکن جناب صدر میں آج آپ کے سامنے تصویر کا دوسرا روپ بھی پیش کروں گا کہ آج انسانی تاریخ میں سب سے بڑا خطرہ نہ جنگ عظیم سوئم ہے، نہ معاشی بحران اور نہ ہی عالمی وبا، بلکہ وہ ہے موسمیاتی تبدیلیاں۔ کیونکہ معاشی بحران اچھی پالیسی سے ٹھیک ہو جائیں گی، جنگیں صلح سے ختم ہو جائیں گی اور ہر عالمی وبا ویکسین سے تھم جائے گی، لیکن جب آب و ہوا ٹھیک نہ ہوگی تو انسان کیسے جیے؟ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حاکدہ پر کہہ رہے آلودگی، حاکدہ پر کہہ رہے آلودگی، انس و جاں پر زہر ہے آلودگی، اس سے بچنا موت جیسے کم نہیں، موت کی دلیر ہے آلودگی۔ سامعین گرامی، موسمیاتی تبدیلیاں آب و ہوا کے قدرتی نظام میں بگاڑ کا نام ہے۔ جناب صدر، سنا آپ نے، یہ قدرتی نظام میں بگاڑ کا نام ہے جسے دنیا دیکھ رہی ہے اور بھگت رہی ہے، اور یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیسے انسان زمین کے درجہ حرارت میں انتہائی تبدیلیوں اور تباہی کی وجہ بن رہا ہے اور خود وجہ بن کر خود انسان ہی بھگت رہا ہے۔ جناب صدر، دنیا بھر میں اس وقت کئی ممالک کسی نہ کسی قدرتی آفت کا شکار ہو رہے ہیں۔ سرد علاقے مزید سردی کی لپیٹ میں آئے اور گرم علاقوں میں گرمی کا قہر مزید بڑھ گیا۔ کئی بڑے بڑے شہروں میں جہاں بارشوں اور بارشوں کے بعد آئے سیلاب نے تباہی مچا دی، وہاں کئی علاقے ایسے ہی ہیں جہاں بارشوں میں غیر معمولی تبدیلی کی وجہ سے زمین بنجر ہونے کا خدشہ ہے۔ سمندر کی سطح تشویشناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ آرکٹک اور انٹارکٹک ریجن میں برف تیزی سے پگھل رہی ہے۔ برفانی پرتوں اور لینڈ سلائڈنگ سے شہر کے شہر، دیہات کے دیہات پوری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ کئی جنگلات آگ کی لپیٹ میں آئی اور کئی شہری آبادی سیلابی ریلوں سے نقل مکانی پر مجبور ہو گئی۔ معزز جج صاحبان، یہ بات غور طلب ہے کہ ہر سال پچھلے سال سے زیادہ موسمیاتی تبدیلیوں کا باعث بن رہا ہے۔ زیادہ گرمیاں ہو رہی ہیں، زیادہ سردیاں ہو رہی ہیں، زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ سب کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ خود انسانی سرگرمیاں ہیں جو دنیا کے ماحول کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ایسے منظر کی شاعر نے کیا خوب عکاسی کی ہے، چمن کے تخت پر جس دم شاہ گل کا تجمل تھا، چمن کے تخت پر جس دم شاہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا، ایک غول تھا۔ آیا جب وقت ہزار کچھ نہ رہا جز ہار کے، آیا جب وقت ہزار کچھ نہ رہا جز ہار کے، بتاتا بار بار رو رو کے یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ جناب صدر، موسمیاتی تبدیلیوں سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور، پودے اور درخت بھی متاثر ہو رہے ہیں، جس کی تصدیق گزشتہ دنوں اقوام متحدہ کے انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج اپنی 42 صفحہ پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ میں کرتی ہے۔ جناب صدر، ایک رپورٹ کے مطابق آنے والی دہائی میں دنیا کا موسم پری انڈسٹریل ایج یعنی سردی دور کے آغاز سے پہلے والے موسم سے 1.5 ڈگری سیلسیس یا تقریباً 2.7 فارنہائٹ سے زیادہ بڑھ سکتا ہے، جس سے موسم مزید گرم ہو سکتا ہے اور بڑے پیمانے پر تباہی ہو سکتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے بڑھتے اثرات پر رپورٹ نے دنیا کو خبردار کیا ہے کہ اگر ابھی بھی موسمیاتی تبدیلیوں پر قابو نہ پایا تو شاید کافی دیر ہو سکتی ہے۔ بقول شاعر، سلو پوائزن ہے فضا میں پولوشن، سلو پوائزن ہے فضا میں پولوشن، ہر ایک شخص کی حقیقت ہے روشن، یوں ہی لوگ بے موت مرتے رہیں گے، یوں ہی لوگ بے موت مرتے رہیں گے، نہ ہوگا اگر جلدی اس کا سلوشن۔ جناب صدر، رواں سال میں دنیا کا درجہ حرارت 1.1 سینٹی گریڈ سے بڑھ گیا ہے اور اس کے منفی اثرات کئی ممالک میں نظر آ رہے ہیں۔ رواں سال جون اور جولائی میں دنیا بھر میں گرمی کی زیادہ شدت محسوس کی گئی اور بڑھتی گرمی سے ہونے والے حادثات اور واقعات میں اضافہ دیکھا گیا، جبکہ امریکہ اور کینیڈا کے کئی شہروں میں صدی کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ کینیڈا کے ایک علاقے میں 49.6 سینٹی گریڈ کا درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد وہاں کے جنگلات میں آگ لگ گئی۔ جناب صدر، صرف یہی نہیں، بڑھتے درجہ حرارت، نمی میں کمی اور تیز ہواؤں سے ترکی کے جنگلات میں جولائی کے آخری ہفتے میں ایک ایسی آگ بھڑکی جس سے ترکی کے 53 صوبوں سمیت ہمسایہ ممالک یونان، اٹلی بھی متاثر ہوئے۔ چین، یورپ، امریکہ، جگہ جگہ ہم نے دیکھا موسمیاتی تبدیلی کے اثرات نظر آئے، کہیں آگ لگ گئی اور کہیں تیز بارشوں سے سیلاب آئے۔ جناب صدر، صرف آبادی اور جنگلات ہی نہیں، سمندر بھی موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ بڑھتا درجہ حرارت سمندر کے درجہ حرارت کو گرم کرتے ہوئے تیزابیت میں اضافے کا باعث بنتا ہے، جس سے آبی حیات کو خطرہ ہے، اور وہ ممالک جن کی خوراک اور معیشت کا دار مدار آبی وسائل پر ہے وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ جناب صدر، عالمی ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات بہت زیادہ تباہی لا سکتے ہیں۔
ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की रिपोर्ट में पाकिस्तान का मौसमी तब्दीलियों से मुतासर होने वाले ममालिक की दर्जाबंदी में 5वां नंबर है, जबकि सामने इंतजाम एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में पाकिस्तानी मईशत को मौसमियाती तब्दीलियों से सालाना 3.8 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है। जनाब सदर, दुनिया भी संजीदे मसले पर एक प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। पेरिस एग्रीमेंट COP26 में 196 ममालिक दुनिया के दर्जा हरारत को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखने और जहरीली गैसों के अखराज को रोकने के हवाले से अपनी पॉलिसी मरतब कर रहे हैं। हम इंसानों ने जमीन के लिए हाल किया है और हम सब की जिम्मेदारी है कि इसे मजीद तबाही से रोका जाए। इन अशार के साथ इजाजत चाहूंगा। मुझे अपने जीने का हक चाहिए, मुझे अपने जीने का हक चाहिए, जमीन जिस पर मेरे कदम टिक सके और तारों बड़ा कुछ फलक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए। नेमतें जो मेरे रब ने धरती को दी, नेमतें जो मेरे रब ने धरती को दी, साफ पानी, हवा, बारिश, चांदनी, ये तो हर इब्ने आदम की जागीर है, ये हमारी तुम्हारी किसी की नहीं। मुझे तालीम, मेहनत और उम्मीद की 7 रंगों भरी एक धड़क चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए।